بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین کل مجھے موقع ملا شمالی وزیرستان جانے کا ایک دن کا ٹور تھا اور اس میں جو سب سے زبردست بات تھی وہ وہاں کے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کرک اور بنو اور ملحقہ علاقے وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ وہاں کے صحافیوں کے ساتھ اور اسپیشلی خواتین بھی شامل تھی ان کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن رہا وہ زبردست تھا اور میں نے دیکھا کہ اسپیشلی یہ علاقے جو ہے ابھی تو ہم اس کو قبائلی علاقے نہیں کہہ سکتے اس کا جو نوجوان ہے جس کا جو صحافی ہے خواہ وہ اور ٹیچرز ہے جن کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوئی وہ کافی جو ہے ایک تو وائبرنٹ جسے کہتے ہیں فل آف انرجی اور اپنے علاقے کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن میں نے پایا لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے سوالات کیا ہے ریاست کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے یا ان کی پرسیپشن کیا ہے فوج کے بارے میں یا ریاستی اداروں کے بارے میں کیا ہے اور جنرلی جو بیانیے ہیں اس وقت جو ملک میں چل رہے ہیں اسپیشلی پشتون بیلٹ کے حوالے سے اور پشتونوں کا ریاست کے حوالے سے ان کا ایک وہ جو کہتا ہے نا ایک چھوٹا سا جو ریفلیکشن میں نے وہاں پہ دیکھا ان پہ تو میں بات کروں گا کہ فوج سے ان کے گلے کیا ہے ریاست سے ان کے گلے کیا ہے اور بڑے جینون گلے ہیں لیکن یہ جو تھا ہم گئے تھے یہ ایک سیمینار تھا جس کو یہ جو مقامی شمالی وزیرستان کی جو ڈویژن ہے ملٹری کی ان کی ریکویسٹ پہ انہیں آرگنائز کیا تھا کہ ہم جائے میں تھا اور میرے ساتھ اور دوست تھے جس میں افتخار فردوس صاحب تھے کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے عقیل یوسف زئی صاحب تھے اور ہمارے جنگ نیوز کے جو سینئر کولیگ ہے ارشد عزیز ملک صاحب وہ بھی تھے اور ایک بڑا اٹ واز اے ڈے لانگ انٹریکشن جسے کہتے ہیں زیادہ تر ڈسکشن جو ہو رہی تھی وہ فیک نیوز کے حوالے سے تھی سوشل میڈیا کا استعمال کے حوالے سے تھی اور جو کنسرن ہے ان جو غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کا جو نیشنل میڈیا کا جو کردار ہے کہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر فوکس جو ہمارا یہ رہا کہ اپنے علاقے کے بارے میں آپ نے لوگوں کو کیا کہنا ہے اور کیوں زیادہ نیگیٹو اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب وزیرستان کا نام آتا ہے تو وہاں بم دھماکے سوسائڈ بامرز ڈرونز آپریشنز طالبان یا ٹیررسٹ وغیرہ یہ آتے ہیں اور وہاں پہ عام آدمی ابھی جب ہم گئے ظاہری بات ہے زندگی کوائٹ نارمل تھی بازاروں میں ہر جگہ پہ لوگ وہاں پہ لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں پولیس بھی تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے وہاں پہ ڈاکٹرز ہاسپٹلز جاتے ہیں وغیرہ شاید اتنی زیادہ ایسی ڈیوٹی نہ کر رہے ہوں گے جیسے اسلام آباد میں لیکن پھر بھی پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح لیکن وہ ہمیں امیج جو ہے وہ پاکستانی میڈیا میں نہیں مل رہا ہے سوشل میڈیا میں نہیں مل رہا ہے اسی پہ ہمارا زیادہ جو فوکس رہا ایک تو یہ رہا کہ سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ جو اس کا استعمال ہے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے مین سٹریم میڈیا میں اپنے علاقے کے لیے سپیس کو جو ہے جنریٹ کرنا ہے یا سپیس کو کلیم کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہوگا اس وقت جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم ہے جس میں یوٹیوب ہے ٹک ٹاک ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے یا انسٹا ہے دیگر جو ہے اس کا کس طرح لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں پھر آپ کے خبروں کو یا آپ کے علاقے کے نیگیٹو چیزوں کو کس طرح باقی اسلام آباد پشاور لاہور کراچی کے جو جرنلسٹ ہیں وہ مس یوز کر کے اپنے فائدے کے لیے آپ کو استعمال کر کے آپ لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں ڈال کے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں پھر یہ ہے کہ جرنلسٹ کی بنیادی رسپانسبلٹی کیا ہے اسپیشلی اپنے علاقے کے حوالے سے پروٹیکشن جو ہے کیا پہلی بات جو ہے ایک جرنلسٹ کی پروٹیکشن اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے تو یہ ہمارا جو ڈسکشن تھا اس پہ ہم نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا لیکن جو امپورٹنٹ پارٹ آف دا سیمینار جو تھا وہ یہ تھا کہ جب ان کے سوالات تھے خواتین میں نے زیادہ ایکٹیو دیکھے حالانکہ جنرلی ہم کہتے ہیں کہ جی قبائلی خواتین جو ہے وہ تو بولتے بھی کم ہے مطلب ہے کہ پبلک میں آتے بھی کم ہے لیکن خواتین کی موجودگی اور پھر خواتین کا سوال کرنا اور میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین کو سوال کرنے کا موقع بھی نہیں ملا کیونکہ سوالات زیادہ تھے
کالج کے اسٹوڈنٹس تھے جو ٹیک ٹاک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جرنلسٹ کرک، بنو، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور دیگر ملحقہ علاقے جو ہے یہاں سے جرنلسٹ بھی کافی تھے، تو وہ بھی سوالات کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہاں پہ فوجی قیادت بھی موجود تھی اور موقع بھی تھا بولنے کا۔ اور ایک اچھی بات وہ یہ تھی کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک امپریشن یہی ہے کہ جب فوج ہوتی ہے، فوجی کمانڈرز ہوتے ہیں تو لوگوں کو بولنے نہیں دیتے ہیں یا ان کے ساتھ سٹرکچر سوالات ہوتے ہیں۔ یقین کرے جو سوالات تھے مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے جو جنرلی ایک پرسیپشن ہے، وہاں پہ کرفیو کے حوالے سے کہ کرفیو میں لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے کہ تعلیمی ادارے جو ہے ابھی ایگزام پوسٹ پون کیوں کیے گئے ہیں، اسی طرح آپریشنز کے حوالے سے کیسے آپریشن کیے جاتے ہیں، اسی طرح جب موومنٹ ہوتی ہے تو کس طرح عام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور کل کے مطلب یہ ہے کہ سارے ایسے بول رہے تھے جیسے کہ جس طرح کوئی پریس کانفرنس ہو۔ اور اچھی بات دوسری یہ تھی کہ ان کو بولنے کا موقع بھی دیا گیا، اور پھر جب سیمینار ختم ہوا تو وہ پرسنل انٹریکشن بھی ان کی ہوتی رہی۔ ان میں سے ہم نے جو ان سے بات کی کہ ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کی امیج بلڈنگ کرنی ہے، مسائل ہوتے ہیں اور مسائل ہمیشہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بات کی، ان کا ایک سوال تھا کہ جی مین سٹریم یا جو سو کالڈ نیشنل میڈیا ہے یہ ہمیں کوریج نہیں دیتی ہے۔ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد یا دیگر علاقوں میں اگر ایک بلی کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پورے دن بلیٹن چلتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پریس کانفرنس جو ہے وہ لائیو دکھاتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل ان علاقوں کے کو اگنور کیا جاتے ہیں۔ تو میں نے تو خیر ایک یہ تھا کہ جو ہماری جو میڈیا ہے یہ پبلک میڈیا نہیں ہے، یہ اس کو ہم سیٹ میڈیا کہتے ہیں، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمرشل براڈ کاسٹ ہے۔ یہاں پہ تو جو اونرز ہے ان کا انٹرسٹ کمرشل انٹرسٹ ہے، بہت کم ہوتا ہے، اور چند ہے جو شاید ان کو یہ انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرے۔ میں نے دیکھا یہ گلہ ہم اسلام آباد والے بھی کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں اگر F5 اور G5 کو کوریج ملتی ہے، جہاں پہ پریزیڈنسی ہے، جہاں پہ پارلیمنٹ ہے، جہاں پہ سپریم کورٹ ہے، جہاں پہ وزیر اعظم ہے، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اسلام آباد کی کوئی اور خبر نہیں سنی ہوگی۔ خبریں کہاں سے ہوتی ہے؟ کراچی، لاہور، یہ دو ایسے شہر ہیں جہاں پہ پیسے ہوتے ہیں، اور ہمارا جو سیٹ میڈیا ہے، کمرشل میڈیا ہے، ان دو شہروں کو فوکس کرتی ہے۔ تو وزیرستان تو دور کی بات ہے، میں نے کہا پشاور سمجھ لے یا یہاں تک کہ اسلام آباد G5 اور G6 سیکٹر کے علاوہ باقی آپ لوگوں کو اسلام آباد کی کوریج بھی نہیں ملتی ہے۔ ایک تو یہ میرے خیال میں سیمینار کا جو ایک یا یہ کانفرنس اس کا ایک اچھا جو آؤٹ کم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو گلے تھے ان کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ مسائل ہیں، یہ کمرشل میڈیا ہے۔ تو جب کمرشل میڈیا کا رویہ یہ ہے تو پھر سوشل میڈیا کو کس طرح آپ نے اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ جو امیج بنائی گئی، اتنا خوبصورت علاقہ ہے، مطلب یہ ہے کہ دریا بھی ہے، میران شاہ میں ہم نے دیکھا کہ دریا کے اس میں ہے پہاڑ، خوبصورت پہاڑ ہے، ساتھ ہی جو ہے نا چند کلومیٹر پہ غلام خان کا جو چیک پوائنٹ ہے، یا جو ایگزیکٹ افغانستان کے ساتھ جو انٹری پوائنٹ ہے وہ ہے، مطلب خوبصورت علاقہ۔ لیکن تصویر اتنی بری ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بس وزیرستان کا نام آ جاتے، خواہ وہ شمالی کا، جنوبی کا ہو، مرکزی ہو یا جو بھی ہو، ان کے ساتھ بس دہشت گردی منسلک ہے، آپریشنز ملٹری ہے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی کہ آپ نے اپنے علاقے، اسپیشلی میرا جو حصہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے اپنے علاقے کی امیج خود بنانی ہے۔ دنیا میں کہاں پہ آپ دیکھیں، ہمارے جو عرب ممالک ہیں، UAE وغیرہ آپ لے لیں، وہاں پہ نہیں ہوتے، وہاں پہ بلڈنگ بھی گر جاتی ہے کوئی پوسٹ نہیں کرتا ہے، وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی پوسٹ نہیں کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ میں 2 مر گئے، حیدرآباد میں ایکسیڈنٹ ہوا، ایبٹ آباد میں یہ ہوا، پشاور میں یہ ہوا، وزیر آباد میں یہ ہوا، مطلب ہے کہ ہماری میڈیا زیادہ فوکس کرتی ہے نیگیٹو خبروں کی۔ اسی طرح وزیرستان سے ہم کوئی اچھی خبر توقع نہیں رکھتے، اسپیشلی ہم جو اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، لاہور میں بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں وہاں سے خبر آئے گی تو بم دھماکے کی آئے گی، آپریشنز کی آئے گی۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کا کام ہے کہ اپنے علاقے کی جو ہے اس پہ فوکس کرے، ان کی اچھائیاں، وہاں پہ ڈاکٹرز جاتے ہیں ہاسپٹل، ٹیچرز جاتے ہیں اسکولز، دکاندار اپنی دکانوں میں جاتے ہیں، مشران جو ہے وہ اپنے
حجروں میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ مسائل حل کرتے ہیں. وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. یہ سٹوری آپ لوگوں نے بتانی ہوگی, خود اپنی پروجیکشن آپ نے کرنی ہوگی. دیکھیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, وہی والی بات ہے. اگر آپ وہ جو ہے کہ اگر آپ اپنی علاقے کی تعریف خود نہیں کر سکتے تو کوئی اور کیا کرے گا. مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, کینیڈا میں بھی ہوتے ہیں, ہر ملک میں, آپ ترکی میں دیکھیں. لیکن وہ لوگ کرتے ہیں کہ اپنی جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں کہ پبلک میں اپنی برائی بیان نہیں کرتے. ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ایک ریت چلی ہے کہ ہم جو ہے اپنی برائی خود بیان کرتے, اس سے مزے بھی لیتے ہیں, نمبر 1. دوسری اہم بات جو تھی یہ جو بیانیے ہیں کہ ہمارے وسائل پہ قبضہ ہو رہا ہے. دیکھیں میں ایسی بات ہوں کہ اگر آپ کے وسائل ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے وسائل کیا ہے, میرے معدنیات کیا ہے, میرے منرلز کیا ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو جب نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کہ نیگیٹو ہونے کے آپ ان پہ پالیٹکس کرے, بیٹھ جائے حکومت کے ساتھ, پروٹیسٹ کرے کہ میرا حصہ اس میں مجھے دے دو, آؤ نکالو. یہ نہیں ہے, یہ تو تقریباً ملینز ایئر سے یہ ہائیڈرو کاربن بھی وہاں پہ پڑا ہے, یہ پریشر سٹون بھی پڑا ہے, ساری چیزیں ہیں. مطلب ان کے تو لاکھوں, ہزاروں, لاکھوں, ملینز آف ایئر جو ہے یہ پڑے ہیں. ابھی ہم نے اس کو استعمال میں لانا ہے. کیسے استعمال میں لانا ہے؟ اگر کوئی آپ سے زیادہ حصہ لے رہا ہے تو وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں, لے. اور تیسری بات جو میں نے بتائی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ تنقید کرنی ہے, ہمارے ہاں پختونوں میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی شکل کو دیکھو, یہ آپ کھاتے کیا ہیں, یہ آپ پیتے کیا ہیں, آپ یہ ہے, آپ وہ ہے, اسی میں چلے جاتے اور اصل مسئلہ ہم سے رہ جاتا ہے. اور یہ لوگ ہم جو ویپنائز کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کو, وہ کہتے ہیں میں پختون ہوں, یہ میں مسعود ہوں, یہ میں وزیر ہوں وغیرہ وغیرہ, یا میرے زبان کو, آئیڈینٹی کو ویپنائز کرتے ہیں. اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. فردر جو ہے ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ ہارڈ ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہمارے ہاں مسئلہ ہماری سیاسی قیادت کا بھی ہے, ہماری ضلعی قیادت کا بھی ہے, ہماری ملٹری قیادت کا بھی ہے کہ انٹریکٹ نہیں کرتے ہم. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جو کانفرنسز ہے کہ جہاں پہ سب لوگ آ جائے, جرنلسٹ آ جائے, استاد آ جائے, ڈاکٹر آ جائے, سب آ جائے, ان کے جو کل کے بولے اور دوسرا سنے گا. اور میں نے دیکھا کہ فوجی قیادت جتنی بھی تھی, میجر جنرل عقیل عادل افتخار صاحب تھے, اس میں بریگیڈیئر فیصل تھے, اس میں ہمارے بریگیڈیئر آصف جنجوعہ تھے, دیگر سینئر آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے. سب نے گل مل کے ان لوگوں, اور بڑے خوش تھے جو وزیرستان کے. تو میں کہتا ہوں کہ اسی طرح ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لوگوں سے ملے, ہمارے سیاسی قیادت لوگوں سے ملے. یہ ہم جو جرنلسٹ ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے, ان لوگوں کے سر پہ پیسے اکثر کماتے ہیں, ہمیں جانا چاہیے, ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہیے تاکہ ان کو فیل ہو کہ ہاں یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ ہمارے لیے ادھر ہے نا. اور لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ جو بات ہو گئی وہ فیک نیوز پہ ہو گئی کہ اکثر واقعہ ہوا نہیں ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی رپورٹنگ ہو جاتی ہے. کہیں سے کوئی کہہ دیتے یہ پلانی جگہ پہ بلاسٹ ہوا ہے, کہیں پہ کہتے پلانی جگہ پہ اٹیک ہوا ہے, پینک کریٹ کرتے ہیں. تو جب تک کنفرمیشن نہ ہو, اس میں ان کے گلے شکوے بھی ٹھیک تھے کہ ہم کوشش کرتے ہیں رابطہ کرنے کی, لیکن ہمیں وہ مطلوبہ اطلاعات نہیں ملتی ہے ٹائم پہ, وقت پہ. وہ اسلام آباد کو بھیجی جاتی ہے, پشاور کو بھیجی جاتی ہے. یہ بھی ان کا ایک جنون کنسرن تھا, لیکن یہ کنسرن تب سامنے آ جاتے ہیں کہ گلے وغیرہ تب ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو بیٹھ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح میں کہوں گا ضلعی انتظامیہ کو بھی, صوبائی انتظامیہ کو بھی کہ کم از کم ایک منسٹرز دو جائیں ان علاقوں میں, لوگوں سے ملے, ایک ٹاؤن ہال میٹنگز کرے. ہماری ضلعی انتظامیہ جو ہے ریگولرلی ہفتے میں ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کرے, لوگوں کو بلائے تاکہ ان کی کم از کم کتارسس تو ہونا. اسی طرح فوجی قیادت کو اس کو جاری رکھنا چاہیے. ہماری جو مرکزی حکومت ہے ان کو بھی ایک دن نکال کے ان لوگوں کے ساتھ مہینے میں ایک دن نکال کے بیٹھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل جو ہے صرف سننے سے بھی حل ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم کریں.